السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج آپ کو 3 ایسے کام بتاؤں گا جس سے آپ کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو موت کب، کیسے اور کیوں آئے گی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اپنے نقصان کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ اپنی کارکردگیوں کی وجہ سے اس کو یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ آج ایسے ہی 3 عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کی عمر کو کم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، رات کو دہی کھانا۔ حکیم لقمان کے اوپر ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ رات کو دہی کھانے والا صبح تک بچ نہیں سکتا اور صبح کو دہی کھانے والا مر نہیں سکتا۔ تو یہ قول ان کا ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس بات میں کافی حد تک صداقت ہے کہ رات کو دہی کھانا انتہائی مضر ہے۔ یوں تو دہی کھانا جسم کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن رات کو دہی کھانا پیٹ کے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ رات کے کھانے کے بعد ہم زیادہ محنت نہیں کرتے اور تھوڑی دیر بعد سو جاتے ہیں، جس وجہ سے رات کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر رات کو دہی ہضم نہ ہو تو اس کے کافی مضر اثرات آپ پر نظر آئیں گے اور جسم میں کئی طرح کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ دوسرا، صبح دیر تک سونا۔ صبح دیر تک سونے سے بھی آپ کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ آیورویدک کے نقطۂ نظر سے صبح دیر تک سونے والے کی عمر کم ہوگی، کیونکہ صبح کے وقت تازہ، صاف اور شفاف ہوا ہوتی ہے جو کہ کئی طرح کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور یہ تازہ ہوا لے لیتے ہیں، ان کو نظام تنفس کی کئی بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ان کا نظام تنفس تندرست ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں وہ اس تازہ ہوا سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر، صبح کے وقت مباشرت کرنا۔ صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے، اس کے بعد آپ نے کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح کے وقت مباشرت کرتے ہیں، مباشرت کے دوران جسم کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور جسم کافی حد تک تھک جاتا ہے۔ مباشرت کے بعد آپ کو نیند کی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے پٹھے ریکور ہو جائیں۔ جب آپ کے پٹھے ریکور نہیں ہوتے، صبح کے وقت مباشرت کے بعد آپ کام پہ چلے جاتے ہیں، مسلسل سارا دن کام کرنے کی وجہ سے پٹھے پہلے ہی کمزور تھے اور اس کے بعد مزید آپ نے کام کیا تو پٹھے مزید کمزور ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کو پٹھوں کا مسئلہ بن سکتا ہے اور پٹھے کمزور ہونے سے کافی بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ تو یہ 3 کاموں سے آپ نے بچنا ہے۔ انشاءاللہ خود بھی صحت مند رہیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی صحت مند رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔